آپ کو تعجب ہوگا یہ سن کر، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کہ کپورے جو ہیں یہ غدود میں شمار ہوتے ہیں اور یہ حرام، جو بنسروں پہ کھٹاکٹ کھاتے ہیں، بڑے مزے سے کھاتے ہیں۔ اہل حدیث حضرات نے فتویٰ دیا کہ یہ جائز، تو ظاہر ہے کہ جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں وہ تو وہی حرکتیں کرتا ہے جو کپورے کھانے والا ہی، تو اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ تو یہ تو باضابطہ توے پہ بھون کر کے کھلائے دیے جاتے ہیں، اور لوگوں میں احمقانہ حرکت یہ ہے، وہ سمجھتے ہیں، معاف کیجئے گا بات آپ نے پوچھ لی میں کیا کروں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کپورے کھانے سے قوت بہ جو ہے وہ بڑھتی، حالانکہ نص ہے کہ حرام میں شفا نہیں ہے، کسی حرام چیز میں شفا نہیں ہے۔ پھر اس کے ایک بہت بڑے مسائل کہ کوئی غیر فاسق طبیب کہے کہ تم یہ اگر کھاؤ گے اس کے علاوہ کسی سے تمہارے مرض کا علاج نہیں ہوگا، وہ چیز بھی صرف اس کے لیے جائز ہوگی، دوسرے کے لیے نہیں، وہ بھی عام ڈاکٹر ہے، عام طبیب نہیں، تو یہ بھی غلط تصور ہے۔ تو پھر اس کے بعد دوسرا ظلم یہ ہے کہ گردے، کپورے، یہ کلیجی، یہ سب ساتھ ملا کر کے کھٹاکٹ لوگ کھاتے ہیں، تو کپورے کھانا حرام ہے، اس کا شمار غدود میں ہوتا ہے۔ ایک بات یہ اوجھڑی کا مسئلہ ہے، اس میں ہمارے علماء مختلف، ایک فتویٰ تو یہ ہے کہ یہ مکروہ تنزیہی، اور ایک یہ ہے کہ مکروہ تحریمی۔ اس پر ہم نے بڑی تحقیق کی، بڑی کتابیں ادھر ادھر، سارے دلائل جب جمع کیے، اب اس میں سمجھیے کہ وہ کیا ہے۔ جنہوں نے کہا مکروہ تحریمی ہے وہ بھی صحیح، اور جنہوں کا مکروہ تنزیہی وہ بھی صحیح۔ چھوٹا جو جانور ہے، بکرا، بکری، دمبا، دم، اس میں جو اس کی جو اوجھڑی ہے تو براہ راست اس اوجھڑی میں غلاظت ہوتی، اس کو کاٹ کر کے اب اس کی کھال نکالی جاتی، اب یہ غلاظت دور کر کے اور اس کو دھویا جاتا، اس کو دھونے کے بعد میں پھر پکایا جاتا، ٹھیک ہے نا، اس کو تحریمی کہیں گے۔ میں آپ سے پوچھوں، برا مت مانیے، ایک آدمی ایک سیر گوشت لے کر کے جا رہا ہوں، اور جاتے جاتے گوشت اگر گٹر میں گر جائے، گندے پانی میں گر جائے تو دھو کے کھائے گا۔ ایک بات جنہوں نے تنزیہ کہا وہ سنیے کیا ہے۔ یہ جو بیل، بھینس اور بھینسا، اس کو ہمارے یہاں اردو میں بٹ کہتے ہیں، عموماً سب کو اوجھڑی کہتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، یہ جو بکرا چھوٹا جانور ہے، اس کو تو دیکھا ہوگا آپ نے، کچھ نقش و نگار بھی ہوتا ہے قدرت، اور بعض جانوروں کی اوجھڑی ایسے ہو جیسے تولیہ ہوتا، اس کو اچھی طریقے سے گھستے ہیں، گھسنے کے بعد میں اس کو پکا کے کھاتے ہیں، اور بعض اس کے شوقین ایسے سوائے اوجھڑی کے کچھ کھاتے ہی نہیں۔ اور سب آپ کو بتا دوں میں، یہ جو بازار میں 8 آنے کا سموسا، 1 روپے کا سموسا ملتا ہے نا، تو یہ 1 روپے کا اتنا قیمہ ملے گا، یہ سارے اوجھڑی کے قیمے کے سموسے ہیں۔ ذرا بازار میں سموسے کھانے سے پرہیز رکھیے گا، سارے اوجھڑی کے قیمے، جو آپ کو 1 روپے اور 2 روپے کا سموسا مل جاتا ہے، قیمے کا سموسا تو مشکل سے 10 روپے کا ملے گا آپ کو۔ بھائی آلو کا سموسا 10 روپے کا ہو گیا، سارے اوجھڑی کے سموسے جتنے آپ کھاتے ہیں ٹھیلوں پر کھڑے ہوئے۔ یہ تو براہ راست اس میں آ گیا نا گوبر، اس کو صاف کر رہے ہیں۔ یہ جو بٹ ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ غلاظت نکلنے کے بعد ایک پتلی سی چھلی اس کے اوپر سے نکلتی، سمجھ گیا؟ تو اب کیا ہوا کہ غلاظت میں بٹ کے درمیان ایک جھلی ہے جس کا تعلق براہ راست غلاظت سے نہیں ہے، اس کو تنزیہی لکھا علماء نے۔ اور عام طور پر یہ دونوں مسئلے آپ کو نظر آئیں، کہیں تحریمی ہوگا، کہیں تنزیہی ہوگا۔ اور ہمارے مشائخ کا مذہب یہ رہا کہ تقوی کا اعلی مقام یہ ہے کہ شبہ کی چیزوں سے بھی پرہیز کرے، جیسے جھینگا ہے، جھینگا میں بعض اکابر علماء نے حرام لکھا، بعضوں نے جائز بھی لکھا۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی کا ایک فتاوی ہے احکام شریعت، تو احکام شریعت میں سب سے پہلے فتویٰ اسی پر ہے، جھینگا، ٹھیک۔ اب اعلی حضرت فاضل، اچھا دو آپ نے کہا یہ کیا بات، جو بیچارے علمی محفلوں میں نہیں ہوتے، یہ مولویوں کا دیکھیے، کوئی حرام کر رہا ہے، کوئی حلال کر رہا ہے، مسئلے کو سمجھے ہی نہیں، کیا سمجھے؟ جنہوں نے جھینگے کو حرام کہا ان کی تحقیق یہ کہ جھینگا مچھلی نہیں ہے، اور ہمارے امام کا قول یہ ہے کہ سمندر میں سوائے مچھلی کے کوئی چیز جائز نہیں، ٹھیک۔ اور اس کے علاوہ ہمارے امام صاحب کے نزدیک، تو امام شافعی کے نزدیک جو چیز بھی سمندر میں سب جائز ہے، یہاں تک کہ کیکڑا بھی جائز۔ ہمارے لوگ بھی سمجھتے ہیں کیکڑا مکروہ ہے، اور وہ سردی میں اس کا وہ پیتے ہیں، سوپ بھی پیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا پی لیتے، سمجھے، اس کو بھی پی لیتے ہیں وہ، کہ یہ مکروہ نہیں، حرام ہے ہمارے امام کے نزدیک کیکڑا کھانا، اور کوئی چیز بھی جو سوائے مچھلی کے۔
ہوا یہ کہ جھینگے میں بحث یہ چلی یہ مچھلی ہے یا نہیں. جنہوں نے کہا مچھلی ہے انہوں نے کہا حلال ہے، جنہوں نے کہا مچھلی نہیں ہے انہوں نے کہا حرام ہے. تو اختلاف جو ہے وہ علماء میں نہیں ہے، اس کے تعین میں ہے کہ یہ مچھلی ہے یا نہیں ہے. اب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لغت سے، طب سے، بڑے بڑے اطباء کے اقوال سے یہ ثابت کیا کہ جھینگا مچھلی ہے، مچھلی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تو ثابت ہو گیا کتب لغت سے اور اصطلاح سے اور وغیرہ، جھینگا مچھلی. اب اس کی حرمت توڑ گئی. لیکن آخری میں لکھا بعض علماء نے ایسی چھوٹی مچھلی جس کی آلائش نہ نکالی جائے ایسی مچھلی کھانے کو منع کیا. اور جھینگے کی شکل و صورت بھی کیڑے مکوڑوں سے ملتی بھی ہوتی ہے، اس لیے پرہیز کرنا چاہیے. لیکن کوئی جھینگا کھا لے، ہم نہیں کہ یہ حرام خور ہے، یہ حرام کھا رہا، تو یہ ہے کہ بچنا بہتر ہے. تو ہمارے یہاں کیا ہے کہ شبہ کی چیزوں سے بھی بچا جائے. یہ تقوی کا اعلیٰ عرفہ مقام ہے. اس کی میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں. جیسے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، آپ نے پڑھی کہ میں نے پوری کتاب لکھی امام اعظم پر، تو 100 کتابوں کو میں نے پڑھا تب وہ لکھی، اس لیے بہرحال مطالعہ ہے میرا اس معاملے. تو ایک مرتبہ بغداد میں کچھ چوروں نے یہ بکرا بکری بھیڑ یہ چرا کر کے لے گئے. اب اس کی شہرت ہو گئی کہ بکرا بکری جو ہیں یہ چوری ہو گئے. چور جو ہیں وہ جانوروں کو قصائیوں کو بیچ رہے تھے. ٹھیک ہے، اب مال چرایا گیا، قصائیوں کو بیچا جا رہا. تو اب قصائی آپ تو پیسہ دے کر لے رہے ہیں نا، عام میرے آپ جیسا آدمی تو کہے گا بھائی مجھے کیا پتا ہے چوری کا ہے. جب تک وہ تعین نہیں ہو تو سب تک تو مسئلہ نہیں کہ شبہ جو ہے وہ اس کے کیا نام ہے اباحت کو زائل نہیں کرتا. ایک اصول ہے ہمارا پورا فقہ کا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا تو آپ نے قصائیوں سے، جانوروں کے ماہرین سے پوچھا کہ بکرا بکری کی انتہائی عمر کیا ہوتی. انہوں نے کہا بھائی زیادہ سے زیادہ بکرا بکری بھیڑ کی عمر جو ہے وہ 10 سال ہوتی. تو ہمارے امام اعظم نے 10 سال چھوٹا گوشت کھانا چھوڑ دیا. کہیں ایسا نہ ہو کوئی حرام کا لقمہ میرے اس میں پہنچ جائے. تو یہ ہے تقویٰ. آپ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، آج کا نہیں، 19 گز کو کھینچ کر 20 گز کر دیں. سمجھے؟ ایک تھان میں نقص تھا، وہ آپ کے ملازم نے بیچ دیا. امام صاحب نے فرمایا یہاں جو تھان رکھا تھا وہ کہاں گیا؟ ان کا سرکار وہ تو میں نے بیچ دیا. کس دام بیچا؟ کہا جو اچھے کپڑے کے دام ہوتے ہیں. تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا، اب وہ گاہک تو واپس نہیں آئے گا. اگر بہت زیادہ تقویٰ ہوتا تو یہ ہوتا کہ اس تھان کے 100 روپے کا بکا تو 100 روپے صدقہ کر دیں. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے دیکھا کہ یہ مال حرام اس میں شامل ہو گیا، ناجائز. انہوں نے پورے دن کی آمدنی صدقہ کر دی. تو یہ تقوی کا اعلیٰ مقام. اس لیے ایسی شبہ کی چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے. تقوی کا یہی اعلیٰ مقام ہے. اور کوئی جی ہاں صدیق بھائی.